مغل بادشاہ شاہ جہاں کے پاس ایک ترک غلام تھا۔ وہ بادشاہ کو پانی پلانے پر تعینات تھا۔ سارا دن پیالہ اور صراحی اٹھا کر تخت کے پاس کھڑا رہتا تھا۔ بادشاہ اس کی طرف دیکھتا تھا تو وہ فوراً پیالہ بھر کر پیش کر دیتا تھا۔ وہ برسوں سے یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا اور بڑی حد تک بادشاہ کا رمز شناس ہو چکا تھا، لیکن ایک دن اس سے غلطی ہو گئی۔ بادشاہ کو پیالہ پیش کیا، بادشاہ گھونٹ بھرنے لگا تو شاہی پیالے کا ایک کنارہ جھڑا ہوا تھا اور ٹوٹے ہوئے پیالے میں پانی پینا ہندوستان کے بادشاہ کی توہین تھی۔ بادشاہ نے پیالہ نیچے دے مارا اور غلام کو 20 کوڑے لگانے کی سزا سنا دی۔ بادشاہ کا حکم آخری حکم تھا، غلام کو کوڑے بھی لگ گئے اور وہ ڈیوٹی سے فارغ بھی ہو گیا۔ وقت بدلا، اورنگزیب عالمگیر نے اپنے والد کو قید میں ڈال دیا اور وہ تمام غلام اور ملازمین بوڑھے بادشاہ پر تعینات کر دیے جنہیں کبھی شاہ جہاں نے سزائیں دی تھیں۔ وہ پانی پلانے والا غلام بھی ان ملازموں میں شامل تھا۔ بادشاہ کو قید میں پیاس محسوس ہوئی، پانی مانگا، غلام آیا اور پیالہ بادشاہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ بادشاہ نے پیالے کو غور سے دیکھا، وہ شکستہ تھا اور کسی نے اس کی کرچیاں، اس کی ٹھیکریاں جوڑ کر اسے قابل استعمال بنایا تھا۔ بادشاہ نے حسرت سے پیالہ دیکھا اور پھر غلام کی طرف دیکھ کر پوچھا، میرے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ غلام نے مسکرا کر عرض کیا، حضور یہ وقت کا سلوک ہے۔ یہ وہی پیالہ ہے جس کا ایک کونا بھرنے پر آپ نے اس میں پانی پینے سے انکار کر دیا تھا اور اسے زمین پر مار کر توڑ دیا تھا۔ میں نے اس ٹوٹے ہوئے پیالے کی کرچیاں اٹھا لی تھیں، میں نے انہیں جوڑا اور اس گھڑی کا انتظار کرنے لگا جب آپ کو وقت اس پیالے میں پینے پر مجبور کرے گا، اور بادشاہ سلامت وہ وقت آ گیا۔ شاہ جہاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو اگر نہ بھی آتے تو بھی بادشاہ نے باقی زندگی پانی اسے ٹوٹے ہوئے پیالے میں پینا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا ایک وادی ہے اور اس وادی میں ہر شخص کو اپنی انا، اپنے تکبر اور اپنی حماقتوں کی بازگشت بہرحال سننا پڑتی ہے۔ عمران خان شاہ جہاں نہیں ہیں اور یہ حکومت بھی مغلیہ نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو سن 2014 کے دھرنے یاد ہوں گے۔ آپ کو اگر وہ یاد ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا عمران خان، شیخ رشید، عارف الوی اور ہم نوا اس وقت کیا کہا کرتے تھے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا تحریک لبیک پاکستان نے نومبر 2017 میں فیض آباد میں دھرنا دیا تو شیخ رشید نے تحریک لبیک اور دھرنے کی کس طرح سے حمایت کی تھی۔ عمران خان کے اس وقت کیا خیالات تھے؟ آج کے وزیر اعظم اس وقت فرمایا کرتے تھے، احتجاج ان کا جمہوری حق ہے اور یہ سچے عاشق رسول ہیں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا میاں نواز شریف کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کو سن 2018 کے الیکشن میں کھڑا کیا گیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے اس الیکشن تکنیک پر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی تھیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا 6 مئی 2018 کو نارووال میں احسن اقبال پر حملہ ہوا، یہ زخمی ہوئے اور اس وقت ان کے بارے میں کیا کہا گیا، لیکن آج صرف 2.5 سال بعد وہ ساری آوازیں لوٹ کر آ رہی ہیں اور آج کے شاہ جہاں اپنے ہی توڑے ہوئے پیالے منہ سے لگانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ آج وہی پولیس ہے جسے یہ ریڈ زون میں دھمکیاں دیا کرتے تھے، جس کے ایس ایس پی عصمت اللہ جنیجو کو کانسٹیٹیوشن ایونیو پر ڈنڈے مار مار کر زخمی کر دیا گیا تھا، اور جس پولیس کو عمران خان نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہا تھا میں تمہیں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، آج حکومت اس پولیس کو ریاست قرار دے رہی ہے۔ اور وہ لوگ جن کے احتجاج کو 2017 اور 2018 میں جمہوری حق کہا گیا تھا، وہ آج عمران خان کی حکومت میں بین بھی ہو چکے ہیں اور ان پر کریک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ اور یہ بازگشت صرف یہیں تک محدود نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ لوگ اسحاق ڈار کو کیا کہتے تھے، حفیظ شیخ اور شوکت ترین کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے، اور جب خواجہ آصف پر سیالکوٹ میں سیاہی پھینکی گئی تھی، یا میاں نواز شریف کو جامعہ نعیمیہ میں جوتا مارا گیا تھا، یا لوگوں نے ایئرپورٹ پر پرویز رشید کو گھیر لیا تھا، تو یہ لوگ کیا کہتے تھے، اور یہ ڈالر کی قیمت میں 1 روپیہ اضافے پر بھی کیا کہتے تھے، اور جب بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی تھیں، یا پی آئی اے اسٹیل مل اور ریلوے کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش ہوتی تھی، یا وزیر اعظم برطانیہ، امریکہ، سعودی عرب، چین اور بھارت کے دورے کرتے تھے تو ان کے کیا خیالات ہوتے تھے، یہ گورنر ہاؤسز، پرائم منسٹر ہاؤس اور جنوبی پنجاب کے بارے میں کیا کہتے تھے، اور یہ کس کو مہنگائی میں اضافے کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے، یہ لوگ کس طرح روزانہ 8 ارب روپے کی کرپشن کا رونا روتے تھے، یہ اقربا پروری اور دوستوں کو وزارتیں دینے کی کس طرح دہائیاں دیتے تھے،
اور یہ ملک سے 8,000 ارب روپے ٹیکس جمع کرنے، قرضے منہ پر مارنے اور بیرون ملک اکاؤنٹس میں پڑی رقمیں واپس لانے کے دعوے بھی کس طرح سے کرتے تھے، اور یہ شیخ رشید کو چپڑاسی نہ رکھنے چودھری صاحبان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اور MQM کے ارکان کو بھی کس طرح زندہ لاشیں کہتے تھے، یہ IMF اور ورلڈ بینک سے جان چھڑانے، مہنگائی کنٹرول کرنے، 1 کروڑ ملازمتیں دینے، 50 لاکھ گھر بنانے، پولیس ریفارمز، سول بیوروکریسی کی خود مختاری اور میرٹ پر تقرریوں کے لیے بھی کس طرح مرے جاتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ شاہ جہاں ٹوٹے ہوئے پیالے کو منہ لگانے پر مجبور ہو گیا۔ وہ آصف علی زرداری جس کے دور میں ملکی قرضے 6,500 ارب روپے سے 13,500 ارب روپے تک پہنچ گئے، عمران خان اس کے دونوں وزراء خزانہ حفیظ شیخ اور شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنانے پر مجبور ہو گیا۔ صرف سلیم مانڈوے والا بچے ہیں، اور مجھے خطرہ ہے یہ بھی آخر میں عمران خان کی کابینہ میں شامل ہو جائیں گے، اور شاید وہ وقت بھی آ جائے جب عمران خان لندن فون کریں اور اسحاق ڈار کو پاکستان آنے اور وزارت خزانہ سنبھالنے کی پیشکش کر دیں۔ ان سے اب کچھ بھی بعید نہیں، یہ کسی روز مولانا سعد رضوی کو بھی وزیر داخلہ بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو کہتے ہیں یہ ہمیشہ اس سے الٹ کرتے ہیں۔ یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم سرکس میں بیٹھے ہیں؟ یہ لوگ ایک دن بھارت کے ساتھ تجارت کھولتے ہیں اور دوسرے دن بند کر دیتے ہیں، تیسرے دن پھر کھولنے کی منصوبہ بندی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کبھی حفیظ شیخ کو معاشی بکرات سمجھتے ہیں، پھر اسے فارغ کراتے ہیں اور اس سے آخری ملاقات بھی نہیں کرتے۔ یہ پھر حماد اظہر کو اپنا وزیر خزانہ قرار دے کر کرسی پر بٹھاتے ہیں اور پھر اسے قلمدان لے کر ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیتے ہیں جس پر نیب کے کیسز ہیں، جو آصف علی زرداری کے جعلی اکاؤنٹس کے ذمہ دار انور مجید کا رشتہ دار اور دوست ہے، اور جس نے اومنی گروپ کو بینک لون دیے تھے۔ اور یہ نئے وزیر خزانہ وزیر اعظم سے پہلی ملاقات میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان کی معیشت کو اسحاق ڈار کے دور میں واپس لانا ہوگا۔ یہ فواد چودھری کو وزارت اطلاعات سے ہٹاتے ہیں، فردوس عاشق اعوان کو لاتے ہیں، اسے کرپٹ کہہ کر ہٹاتے ہیں، پھر اس کرپٹ کو پنجاب میں لگا دیتے ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پر شبلی فراز کو بٹھاتے ہیں اور پھر ایک دن انہیں بھی ہٹا کر وزارت اطلاعات ایک بار پھر فواد چودھری کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ تحریک لبیک کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیتے ہیں اور پھر اس پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے خطرہ ہے یہ کسی دن خود کو فیلڈ مارشل چیئرمین ماؤ یا سلطان ارطغرل ڈکلیئر نہ کر دیں، یا کسی دن پورے ملک کی امامت نہ فرما دیں اور ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز توبہ ادا کر رہے ہوں۔ میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں بے شمار لوگوں کو اپنے بڑے بولوں کا نشانہ بنتے دیکھا، لیکن جتنا جلد اور خوفناک طریقے سے یہ لوگ نشانہ بنے ہیں، آپ یقین کریں ایسی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ انتہا دیکھیے، یہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں اور ساتھ ہی چین کو پاکستان میں شراب کی فیکٹری لگانے کی اجازت دے دیتے ہیں، یہ ویکسین تک امداد کی حاصل کرتے ہیں، اور ان کے پاس ہر مسئلے کا ایک ہی حل ہے، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور فون سروس بند کر دیں۔ یہ عثمان بزدار پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں عثمان بزدار میں علامہ اقبال کے شاہین کی روح چھپی بیٹھی ہے، اور یہ کسی بھی وقت پورے صوبے کو چٹانوں پر بسیرا کرا دیں گے۔ عثمان بزدار کے بعد اب روحانی طاقتیں حماد اظہر پر منڈلا رہی ہیں، پنجاب کا نصیب اب ان میں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ شاید قدرت کی بازگشت ہیں، یہ مکافات عمل کی وہ کھلی کتابیں ہیں جو صدیوں تک قوموں کے لیے عبرت کی نشانی بنی رہتی ہیں۔ خدا کے لیے انہیں روکیں، ورنہ یہ ہمیں رکنے کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ شاہ جہاں ہیں جو ٹوٹے پیالے صرف اپنے ہونٹوں سے نہیں لگاتے بلکہ پوری قوم کی ناک بھی ان میں ڈبو دیتے ہیں۔ لہٰذا اب بس کریں، قوم کی بس ہو چکی ہے۔